قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ ہر مسلمان پر قرآن کریم کا یہ دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیں، ان کو پڑھائیں بھی، اور اپنی نئی نسل کو قرآن کریم سمجھائیں، سکھائیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تو گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مسلمانوں پر قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا ہم یہ حق پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی بتائیں ذرا، پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اگر پورا ہو رہا ہے تو کتنے فیصد ہو رہا ہے بھائی؟ کیا 100 میں سے کوئی 90% ہو رہا ہے؟ نہیں بولیں، جواب دیں، اس کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کہ ایک آدمی دفتر جا کر 1 گھنٹہ اخبار تو پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لازمی پڑھتا ہے، اسے لازمی سمجھتا ہے کہ ہاں 1 گھنٹہ میں نے ملک کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، معلوم کرنا ہے، حالانکہ اس بندے کا کوئی سیاست کے ساتھ اتنا کوئی گہرا تعلق بھی نہیں ہے۔ ایک کاروباری ہو کر روزانہ اخبار پڑھنا اسے یہ ضروری اور لازمی سمجھتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں ہو رہی۔ وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ گویا کہ جو تلاوت کا ٹائم تھا وہ اخبار نے لے لیا، اور دوسرے نمبر پر وہ موبائل نے لے لیا، فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ٹک ٹاک۔ تو اب تلاوت کا وقت وہ اٹھا کر موبائل کو دے دیا، اخبار کو دے دیا۔ حالانکہ اگر یہ تاجر، یہ دکاندار اپنی دکان پر جا کر صبح وہاں بیٹھ کر تلاوت کرے تو قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہے وہ حق بھی پورا ہو جائے، اور اللہ اس تلاوت کی برکت سے اس کی دکان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اس کا کاروبار وسیع ہو جائے، اس میں برکت آ جائے۔ آج ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ میرا کاروبار کثرت میں ہو، یعنی زیادہ ہو، پیسے زیادہ آئیں، لیکن اسے یہ فکر نہیں کہ ہاں برکت ہو اس میں یا نہ ہو۔ تو ہر آدمی کثرت کی فکر کر رہا ہے، برکت کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ گھروں سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، جہاں بیٹھ کر نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو مشرکین کے بچے تھے وہ بھی دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے اور سنتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا بڑا عجیب انداز تھا، جس لگن اور جس تڑپ کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو جاتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی روتے تلاوت کے دوران، اور مشرکین کے جو بچے اور عورتیں تھیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آنا شروع ہو جاتے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور صرف صحبت ہی اختیار نہیں کی بلکہ صدیق اکبر نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو مشرکین کے بچے اور عورتیں تلاوت سن کر وہ بھی رونا شروع ہو جاتے۔ تو ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ روزانہ پہلے صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، گھر میں ایک تلاوت کا ماحول تھا۔ اب وہ ماحول ختم ہو گیا۔ بھئی یہ ماحول جو ختم ہو گیا ہے اس کو دوبارہ لانے کی، شروع کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ گھر میں جو صبح
تلاوت ٹی وی پر لگا دی جاتی ہے. اب ٹی وی پر تلاوت ہو رہی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جی تلاوت تو گھر کے اندر ہوگی نا، بس ٹھیک ہے برکت آ جائے گی، اب کیا ضرورت ہے. نہیں نہیں نہیں، غلط سوچ، ایسے نہیں کرنا. ہر آدمی پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا ہر آدمی پر حق ہے. جب میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو اب مجھے چاہیے کہ میں قرآن کریم کو کھول کر میں اس کی تلاوت کروں تاکہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صبح اٹھا کر قرآن کریم کی ان سے تلاوت کروائے، خود بھی بیٹھ کر تلاوت کرے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی صبح نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر فوراً دوڑ لگائی گھر کی طرف اور ریموٹ پکڑا اور ٹی وی لگا دی. چلیں جی ٹھیک ہے تلاوت ہو رہی ہے، باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو گیا کام. تو ہر آدمی پر، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ہر مسلمان پر قرآن کریم کا دوسرا حق ہے. اللہ کے لیے اس حق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں. آج جو ہم رونا روتے ہیں جی ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، بھئی کیسے برکت ہو؟ ایک تو ہم نے اپنے دن کا جو آغاز ہے وہی گناہ سے کرنا ہے. دوسرے نمبر پر صبح سے ٹی وی پر گانے چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہاں برکت آئے گی؟ پہلے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی اور اب گھروں سے گانوں کی آوازیں آیا کرتی ہیں، اور ہم یہ رونا رو رہے ہیں او جی گھر میں برکت نہیں ہوتی. پہلے میں ایک کمانے والا تھا، اب میرے 4 بچے بھی کما رہے ہیں. مولانا صاحب پھر بھی برکت نہیں ہوتی. بھائی کیسے برکت ہو؟ کہ برکت والے جو کام ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. کثرت والے جو کام ہیں اس کثرت کو ہم نے گٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن جو برکت والی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں، ہم نے ختم کر دی ہیں. اس لیے میرے بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. اور آج آپ سب اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں خود بھی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کروں گا. اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کو بھی اٹھاؤں گا کہ وہ اٹھیں، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد وہ بھی تلاوت کریں. تو قرآن کریم کا جو دوسرا حق ہے وہ حق تاکہ ہر آدمی پورا کرنے والا بن جائے. تو کیا خیال ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟